حضور پاک کی حدیث ہے، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کر۔ قید اسی پر لگائی جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں سے کسی حد تک ضابطے میں ہو، جو پکڑا جا سکتا ہو، نرم گرم گفتگو کے ساتھ لڑ جھگڑ کے، کچھ تانک جھانک کر کے آ بھی جاتا ہو، بھلے پھر لڑک جانے کو۔ یعنی دوپٹہ ڈھلکا ہوا ہے، شانوں پہ رکھ لو، مگر دوپٹہ ہو تو نہ، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اصل مسئلہ ہے گرفت میں رہنا۔ اونچ نیچ میری فطرت کا حصہ ہے، حیا بھی، کسر نفسی بھی، اعتماد بھی، امتیاز بھی، مقابلہ بھی، حسد اور رشک بھی، مگر کہ حد کے اندر، بھلے سرحد کے ساتھ ساتھ پاس پاس ہی کیوں نہ۔ مگر شفقت کا ہاتھ تبھی کسی کم ظرف اور کم بخت تک بڑھتا ہے جب تک اس کے بے حیا وجود کی خستہ عمارت کے کسی کونے میں حیا سسکیاں لیتی پکارتی ہو۔ حیا کا حدود اربا صرف لباس نہیں، بلکہ چلتی سانس کے متعلق ہر شعبے کی لپیٹ اس سے شروع ہوتی ہے۔ زبان کی لمبائی اور قمیض کی اونچائی دونوں کے لیے ہے، نثر کی کشادگی اور ذہن کی تنگی، احساسات کی کمی اور جذبات کی زیادتی، سب میم سے مناسب ہوں تو حیث حیا کے دائرے میں ہیں۔ جب حیا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی کا ظاہری اور باطنی حسن 2 دن کے بھوکے کی پھٹی جیب کی طرح ہو جاتا ہے۔ اول تو اس میں کچھ سماتا ہی نہیں، اور کچھ آ بھی جائے تو ٹھہرتی نظر نہیں آتی۔ حیا کیا ہے، کیوں ہے کہ نہیں ہے، ختم تو ہو جاتی ہے، کیا منگائی اور مانگی بھی جا سکتی ہے؟ حیا فطرت ہے، بشر کی ضرورت ہے، بندے کی حصی طاقت ہے، وجود کی مانگ ہے۔ فطرتاً ہم میں حیا کا احساس ختم نہیں ہوتا، مگر اس حد تک سلا دیا جاتا ہے کہ اس کا نہ ہونا ہی معلوم پڑتا ہے۔ حیا کا حصار بندے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ حیا زندگی کے توازن کا نام ہے۔ حیا اس چوکیدار سپہ سالار مجاہد کا نام ہے جو زندگی کے معروف اور منکر کا ذمہ اٹھا لیتا ہے اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ کائنات کی جس ڈگر پر بھی قدم رکھے بے خطر محافظ ساتھ ہے جو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ کس جگہ، کس سمت، کتنی دیر اور کیسے کیسے قدم اٹھانا ہے اور کیسے کیسے قدم رکھنا ہے۔ رستہ ظاہر سیدھا دکھتا ہے، مگر حیا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نہیں اور ہاں کے امتیاز پہ کھڑے ہیں تو ہو گیا نا بیڑا پار۔ بیڑا غرق کب ہونے لگتا ہے؟ جب حیا نام کا چوکیدار، سپاہی، محافظ استعفیٰ دے دے اور چوکی خالی ہو جائے، اور آپ آ جائیں چلتی سڑک کے بیچوں بیچ، بے یاد و مددگار۔ اب ہر جاتا قدم اور اٹھتی نظر مہمان بن کر آئے اور میں نہتا سر آنکھوں پر رکھوں۔ اب یہ عزت و حیا کا غرق ہوا بیڑا سمندر کی تہہ کو جانے لگتا ہے۔ جب سر سے سایہ اٹھ جائے، چھت اڑ جائے اور زمین بقلم خود کھسکا لی جائے، تو یہ بندہ ناچیز کا فانی وجود سیلاب دھوپ اور تند ہوا اور کنکروں کی بارش کے سپرد بیک وقت ہو جاتا ہے، اور نہ وقت کچھ کر سکتا ہے اور نہ اس کا میں خود کچھ کر سکتا ہوں۔ حیا ایک تحفہ ہے جو مجھے ملا تھا تو میں اشرف کہلایا تھا۔ کیا کمال تھا جس کو میں نے انتھک محنت کے بعد زوال دے دیا اور حال بے حال ہو گیا۔ میری مثال فرشتوں کو دی جاتی تھی اور اب جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پاسٹ میں ایسے کہا جاتا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرے جو وزیر ہیں یہ سارے بے ضمیر ہیں، میں ان کا بھی امام ہوں، میں قائد عوام ہوں۔ نعوذ باللہ۔